السلام علیکم جی دوستو، پاکستان میں ایک بہت بڑا انقلاب آیا چاہتا ہے۔ کل کے پی ٹی آئی کے پشاور میں ورکر کنونشن، اس میں شرکاء کی تعداد اور لوگوں کا رد عمل، یہ میرا خاص موضوع رہے گا اس ویلاگ میں۔ بہت ہی خاص ویلاگ ہونے جا رہا ہے یہ۔ اس کے علاوہ پاکستان کے دوسرے جو سیاست کے کھلاڑی ہیں، ان کے کرتوت، ان کی ملاقاتیں اور کیا ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں وہ بھی رکھوں گا آپ کی خدمت میں۔ پی ٹی آئی کے مستقبل کے حوالے سے بھی بات ہوگی، عمران خان کی بات ہوگی، فضل الرحمان صاحب کی بات ہوگی، چودھری شجاعت اور نواز شریف کی ملاقات کا بھی حوالہ آپ کی خدمت میں ضرور رکھوں گا۔ تو مکمل ویلاگ یہ دیکھنا ہے آپ نے، میرے ساتھ جمع رہنا ہے۔ ویسے بھی آپ کو میں یہ دعوت بھی دیتا ہوں، یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سچ اور حقائق کی دنیا میں جانے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، میرے ہم سفر بنیں حق اور سچ کے سفر میں، اور میرے چینل کو، میری ویڈیوز کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کرنے ہیں۔ تو پہلے میں بات کروں گا، کل میں نے مناظر ویڈیوز پہ بھی دیکھے، اور سب سے خاص بات ہے میرا بیٹا بھی گیا ہوا تھا پشاور پی ٹی آئی کے ورکرز کنونشن میں شریک ہونے کے لیے۔ وہ نہیں پہنچ سکا، اس لیے نہیں سکا کہ کل پورے پشاور میں ورکر کنونشن تھا۔ پہلے سے عمران خان کے جلسے بھی پشاور میں ہوئے، اور وہ تاریخ ساز جلسے ہوئے۔ جو جلسے بھی عمران خان نے پشاور میں کیے، میرا نہیں خیال کہ مینار پاکستان یا ایون کے مزار قائد، کراچی میں بھی بہت بڑے جلسے ہوئے، لاہور میں مینار پاکستان پر بھی بڑے جلسے ہوئے۔ لیکن دو باتیں میں آپ کی، ایک تو پریڈ گراؤنڈ اسلام آباد میں، اس کو میں خود شریک تھا۔ میرا نہیں خیال کہ پاکستان کی تاریخ میں تو آپ چھوڑیں کہ دنیا کے کسی بھی لیڈر کے نے اتنا بڑا جلسہ ہو کہ 0 پوائنٹ سے پیدل ہم چلے، گاڑی تو ہم نے 10 میل دوری کھڑی کی تھی، تو ہم نہیں پہنچ سکے تھے۔ وہ پریڈ گراؤنڈ میں بہت ہی بڑا جلسہ تھا، اس سے بڑا جلسہ پاکستان کی تاریخ میں ہوا ہی نہیں ہے۔ باقی آرے کی اپنی رائے ہے، میں چشمدید گواہ ہوں، اور اس میں لوگوں کو ہم لاکھوں میں بھی میرے نہیں خیال کہ آپ ناپ سکتے ہیں، کیونکہ وہاں پر کرسیاں یا وہ نہیں لگائی، کناتیں نہیں لگائی گئی تھیں۔ تو ایسی ولہانہ محبت میں نے نہیں دیکھی۔ اب جو پشاور میں کل کے جو حالات تھے، پشاور ایک بڑا شہر ہے، اور پشاور کی کافی آبادی اپنی بھی ہے، لیکن اپنی آبادی کے علاوہ کے پی کے تقریباً تمام ڈسٹرکٹ سے وہاں لوگ گئے۔ میرا بچہ بھی گیا، تو اسے میں نے کہا تو جو گیا ہے، پہلے ہی میں نے کہا تھا یار تمہیں نہیں جانے دیں گے، کوئی پکڑ لے گا، یہ وہ ہے۔ تو بہرحال وہ گیا، تو اس نے کہا میں نے تو جانا ہے بہرحال۔ تو میں خاموش ہو گیا، میں نے کہا چلو بچہ ہے تو جانے دو۔ تو وہ گیا، تو وہاں پر حالات یہ تھے کہ وہ نہیں پہنچ سکا اس وجہ سے کہ اس نے وہ کہنے لگا، میں نے پوچھا بیٹا تو وہاں کے کیا حالات تھے پشاور کے؟ تو اس نے کہا جی پشاور میں کیا آپ بات کرتے ہیں، پشاور سے آپ موٹر وے سے نیچے اتریں، شہر میں داخل ہوں تو آگے لوگوں جلسہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ وہاں سے پیدل چلے، نمک منڈی گئے، وہاں جس طرف دیکھو قصہ خانی گئے، جہاں بھی گئے وہ جلسہ ہی تھا، ہر جگہ پہ جلسہ تھا۔ جلسہ یہ تھا کہ لوگوں کی اس قدر کثیر تعداد تھی کہ میرے خیال میں تو کل پورا پشاور سڑکوں پہ نکل آیا تھا۔ تو یہ حالات ہیں، اس لیے میں نے کہا کہ پاکستان میں ایک انقلاب آیا چاہتا ہے۔ یہ ہے کہ پی کے حالات۔ اب ایسے حالات میں اگر ہمارے نیوٹرلز یا ہماری وہ چھپی ہوئی طاقتیں جو اقتدار میں لاتی ہیں یا اقتدار سے نکالتی ہیں، وہ اگر پی ٹی آئی کا جو کہ عوامی سپورٹ کے حوالے سے تمام سروے، تمام پولز بتا رہے ہیں کہ کیا ہوگا اگر فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوتے ہیں، تو اس کا کیا ہوگا، نتائج کیا ہوں گے، سب کو پتہ ہے۔ ایون کہ نواز شریف کو بھی پتہ ہے، زرداری کو بھی پتہ ہے، فضل الرحمان کو بھی پتہ ہے، لیکن وہ اللیگل طریقے سے عمران خان کا فاؤل پلے کر کے اس کا رستہ روکنا چاہتے ہیں کہ کسی صورت اسے نہیں آنے دینا۔ اور دوسری جانب انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے یا کیا کیا ہے، یہ آپ تخمینہ لگاتے رہیے اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ جو اقتدار میں لاتے اور نکالتے ہیں ان کی ضد ہے، انہوں نے اس کی شاید بھاری رقم یا قیمت وصول کی ہوئی ہے، ہر صورت میں نواز شریف کو اقتدار میں لانا چاہتے ہیں۔ ووٹ کی طاقت سے وہ آ نہیں سکتا۔ تو یہ کہ پی کے حالات میں نے آپ کی خدمت میں رکھے سب سے پہلے اس لیے
کہ اس سے پہلے بونیر میں ہوا، سوات میں بھی ورکر کنونشن ہوا، کرک میں بھی ہوا، اور چرسدہ میں ہوا، مردان میں ہوا، جو سوادی میں ہوا، ایک سے بڑھ کر ایک کنونشن تھا، اور اس میں شرکاء کی تعداد اس قدر زیادہ باوجود ہے کہ انتظامیہ، پولیس کی رکاوٹیں، ایون کہ گرفتاریاں، بلکہ جو بونیر میں ہوا وہاں پر پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں کو گولی بھی ماری گئی، اس کے باوجود یہ حال ہے۔ اب میں نے کہا پاکستان ایک انقلاب کے دھانے پر ہے۔ وہ طاقتیں جو عمران خان کا راستہ روکنا چاہتی ہیں، سب کو پتہ ہے کون سی طاقتیں ہیں۔ اگر آپ ایسے فاؤل پلے کر کے یا بدیانتی سے یا جھرلو سے یا کسی بھی غلط ذریعے سے انفیئر مینز یوز کر کے الیکشن میں اگر آپ اسے اقتدار سے آنے سے روکتے ہیں یا اس کی پارٹی کو روکتے ہیں یا کچھ بھی کرتے ہیں تو اس کا نتیجے کیا آ سکتے ہیں، یہ بات غور طلب ہے۔ آپ نے عمران کی کریکٹر اسیسینیشن کی، اس کی بیوی کے لیے گالیاں، کیا جھوٹا کیسز نہیں ہیں، کیا بکواسات لغویات نہیں ہیں جو آپ نے کی نہیں ہیں۔ ان سب حربوں کے استعمال میڈیا پر آپ نے سوشل میڈیا کو یوز کیا، آپ نے پرنٹ میڈیا کو یوز کیا، آپ نے نیشنل میڈیا کو صرف عمران خان کی کریکٹر اسیسینیشن کے لیے یوز کیا۔ چوٹی کے جتنے بھی اینکریاں تھیں ان کو پیسے دیے، خرید لیے، ان سے بکواس کروائی، انٹرویوز کروائے، جو کچھ کیا۔ جن لوگوں نے انٹرویو کیے، جنہوں نے عمران خان کے قافلے سے غداری کر کے الگ ہوئے، ان کا آج یہ حال ہے کہ ان کو کوئی اپنے حلقے میں وہ جانے کے قابل نہیں ہے، چھتر کھا رہے ہیں۔ پرویز خٹک نے کل محمود خان کے گاؤں میں چھتر کھا کے ثواب دارین حاصل کیا، دنیا نے دیکھا، ویڈیو موجود ہے، آپ بھی دیکھ لیں۔ اور ایک بات میں یہ یہاں سے میسج ہے کب جا رہا ہے پنجاب کو اور سندھ کو، میں کہا بہت بڑا انقلاب آئے گا کہ پی کے لوگ آزاد ہیں۔ پٹھانوں کے حوالے سے میں یہ کہوں گا پٹھان موت قبول کرے گا، غلامی قبول نہیں کرے گا، یہ میں آپ کو صحیح بات کہتا ہوں۔ خوبیاں خامیاں ہوتی ہیں انسانوں میں، اچھے کام بھی زندگی میں ہوتے ہیں، برے کام بھی ہوتے ہیں، لیکن پٹھانوں کا جو ڈی این اے ہے، جو اس کے جینز ہیں پٹھانوں میں، ان میں غلامی کو قبول نہیں کرے گا، لڑتا رہے گا، مرے گا آخر میں، لیکن غلامی قبول نہیں کرے گا۔ یہی بات کے پی کے کی۔ اب ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پی کے لوگوں نے ڈاکٹر شیر افضل کی کل کی جو سپیچ ہے، میرے ساتھ جمے رہے ہیں دوستو، یہ ولاگ مکمل دیکھیں، میں آپ کو آگے بڑی کام کی باتیں میں نے ابھی بتانی ہیں، تھوڑا اگر طویل بھی ہو جائے، تھوڑا لمبا ہو جائے، پھر بھی آپ نے اس ولاگ کو دیکھنا مکمل ہے۔ کل کی میں سپیچ کی بات کرتا ہوں۔ شیر افضل مروت نے کل جو سپیچ کی ہے پشاور میں، اس نے کیا کہا ہے آخر میں؟ اس نے پنجابیوں اور سندھیوں کو وہ مخاطب ہوا ہے۔ ہم کہتے ہیں پنجابی سندھی ہمارے بھائی ہیں، ہم تو آزاد ہیں الحمدللہ، کہ پی کے والے ہمیں غلام نہیں بنا سکتے۔ یہ ہمارے پنجاب کے بھائیوں کو بھی ہم غلامی سے چھڑائیں گے۔ ہم نے ایک ملک میں رہتے ہیں، ہم ایک پاکستان کے ہیں، ہم اپنے سندھ کے بھائیوں کو، ہم اپنے بلوچستان کے بھائیوں کو، جو بڑے بڑے سردار بنے ہوئے ہیں، جنہوں نے بلوچستان کے غریبوں کو، کسانوں کو، ہاریوں کو غلام بنایا ہوا ہے، اور سندھ میں بھی یہی کیفیت ہے۔ ہم چاہتے ہیں آپ بھی غلامی سے آزادی کے لیے اٹھیں اور نکلیں۔ اس میں کچھ رول ہم یہ پیغام اس نے دیا ہے، شیر افضل خان نے بھی یہی پیغام دیا ہے کہ ہمارے پنجاب کے جو بھائی ہیں، اور اب رخ بھی کرنے لگے ہیں، ہم پنجاب میں جائیں گے۔ شیر افضل خان نے کہا ہے پی ٹی آئی اب انشاءاللہ پنجاب کا رخ کرے گی، اور پنجاب کے بھائیوں سے اصل بیسک کاز یہی ہے، آزادی۔ آزادی کس سے آزادی؟ یہ سوالیہ نشان ہے، اس کا جواب میں آپ پہ چھوڑوں گا۔ اگر ہم آزاد ہوتے تو یہ نہیں ہوتا۔ دوسری طرف یہ ہو گیا ایک رخ، پی ٹی آئی کی کے پی کے میں جو پاور ہے یا جو طاقت ہے یا جو ان کے ورکر کنونشن ہیں، یہ جلسے نہیں ہیں، ان میں عمران خان نہیں ہے، ان میں شاہ محمود قریشی نہیں ہے، ان میں پارٹی کی اعلیٰ قیادت نہیں ہے۔ شیر افضل خان 2 سال پہلے پارٹی میں آیا ہے، ایک وکیل ہے، اچھا وکیل ہے، لیکن اس نے عمران خان، اس کی گفتگو سے وہ عمران خان کے لیے بول رہا ہے، تو اس کے رد عمل میں پاکستان کے پی کے لوگوں کا وہ ہیرو ہے۔ جو بھی عمران خان کے حق میں آواز اٹھائے گا، ظلم کے خلاف آواز اٹھائے گا، وہ پٹھانوں کا ہیرو ہوگا، اور جو ظلم کے آگے گردن جھکائے گا، لوٹا بن جائے گا، پریس کانفرنس کرے گا، اسے
پٹھان اپنے جوتے کی نوک پہ رکھیں گے، یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، ایسے ہو رہا ہے، یہ معروضی حقائق میں آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں، یہ میں پی ٹی آئی کا سپوک پرسن بن کے بات نہیں کر رہا میرے دوستو۔ اب میں مخاطب ہوتا ہوں نون لیگ کے اور فضل الرحمان صاحب کی جماعت کے لوگوں سے۔ فضل الرحمان صاحب گزشتہ 2 سال سے اقتدار میں رہے ہیں، کرتا دھرتا پی ڈی ایم کی سطح پہ انہوں نے جو تحریک چلائی اس میں اس کی تقریریں وہ لیڈ کر رہا تھا فضل الرحمان ہی۔ شہباز شریف کی حکومت قائم کرنے کے لیے جو کچھ بھی ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے، ہر جلسے میں وہ لیڈ کر رہا ہے، بلکہ ایک وہ مجھے ہنسی آ رہی تھی، ابھی میں ایک ولاگ دیکھ رہا تھا، خدا کی قسم مجھے رونا آتا ہے۔ وہ ملتان میں ہو رہا تھا جلسہ، اس میں زرداری کی بیٹی بھی آسوا نے بھی وہاں سپیچ کی تھی، تو مریم بھی گئی تھی، تو وہ جو کنٹینر تھا جہاں پر چڑھ کے سپیچیں کرنی تھیں اس کی بیک سائڈ پہ لوگوں کا کچھ رش پڑ گئی، تو فضل الرحمان کی جماعت کے لوگوں نے سوچا کہ فرنٹ سائڈ سے ہی اسے اوپر کنٹینر پہ چڑھایا جائے۔ اب مولانا فضل الرحمان کنٹینر پر چڑھا، اس کی ویڈیو موجود ہے، میں یہ آپ خود دیکھ لیں، مولانا فضل الرحمان کنٹینر کے آگے سے، اب وہ ہے ہی اتنا موٹا، اس میں آپ ناراض مت ہوں کیونکہ آپ حرام کھاتے ہیں، موٹے ہو جاتے ہیں، اس میں میں کچھ نہیں کہہ سکتا، وہ ادھر سے پکڑ کے چڑھنے لگا، نہ وہ اوپر کا یا نیچے کا گرنے کا خطرہ پیدا ہو گیا، تو پیچھے سے جیسے کوئی پلر لگاتے ہیں یا گاڑی کو، اللہ اکبر، اتنا مضحکہ خیز قسم کا وہ منظر تھا، تو اسے چڑھنے کے لیے بڑی تگودو کی، تو بس میں اور کچھ نہیں کہتا، اس حد تک وہ یہ گرے ہوئے لوگ ہیں۔ اب اتنی بڑی طاقت تم رکھتے ہو، گورنر تمہارا ہے، کے پی کے میں موجودہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ تمہاری مرضی کا سب کچھ، تو اب وہ درخواست دے رہا ہے اور نواز شریف کے ساتھ گزشتہ روز وہ پریس کانفرنس کر رہا ہے، الیکشن کو ملتوی کر دیا جائے تو بہتر ہے، سردی بہت زیادہ ہے، میں سب سے زیادہ علاقے ان میں رہتا ہوں، کوئی پریشانی نہیں ہے سردیوں میں، لیکن مطلب ہے کہ پی کے میں جن علاقوں میں سب سے زیادہ سردی ہوتی ہے وہ ہزارہ ڈویژن ہے یا سوات ہے یا چترال ہے، میں ہزارہ میں رہتا ہوں، سب سے ٹھنڈے علاقے ہیں یہاں پر، ہمارے یہاں ناران کا قانون سے زیادہ برف کہاں ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہے، الیکشن ہو سکتے ہیں، کچھ پہاڑی علاقے ہیں ان کی چوٹیوں پہ تھوڑے سے علاقے ہیں جہاں پر برف ہے، نیچے کے جو علاقے ہیں وہاں پر تو کوئی نہیں ہے، برف ہے بھی تو اس پہ ہماری گاڑیاں چلتی ہیں، سارا نظام چلتا ہے یار، کیا مسئلہ ہے؟ تو وہ ایک موسم کا بہانہ بنایا، پھر بعد میں اسی فضل الرحمان نے کہا جی کہ حالات بہت خراب ہیں، سیکورٹی کے خدشات ہیں، ڈیرہ اسماعیل خان تمہارا علاقہ ہے نا، اسے ٹھیک کرو نا، کیوں نہیں ٹھیک کیا؟ ڈیرہ اسماعیل خان کی بات کر رہا ہے کہ وہاں امن و امان کے حالات صحیح نہیں ہے، کرک میں نہیں ہے، وہ اضلاع جن میں ہمیشہ اس کی حکومت رہی، جہاں سے یہ مولوی ہمیشہ جیتتا رہا، ان کو بہانہ بنا رہا ہے کہ وہاں پر سیکورٹی کے حالات نہیں ہیں، خدشات ہیں، اور اپنے گھٹیا پن کا اظہار کر رہا ہے کہ میں وہاں پر جلسہ نہیں کر سکتا۔ پشاور شہر میں شیر افضل خان نے جلسہ کیا اور ایسا جلسہ کیا کہ تباہی مچا دی، میں نے پہلے آپ کو کہا کہ پورا پشاور شہر کی ہر گلی میں جلسہ تھا، لوگ جلسہ گاہ میں جہاں سے ورکر کنونشن جہاں ہونا تھا وہاں لوگ پہنچ نہیں سکے، اس قدر بڑی تعداد میں لوگ وہاں پر شرکت کے لیے گئے، عمران کی غیر موجودگی میں، وہ تو جیل میں ہے، تو فضل الرحمان صاحب تم جلسہ کیوں نہیں کر سکتے؟ ذرا اس کا جواب اس سے پوچھیں۔ میں کہتا ہوں، یہ میں فضل الرحمان کی جماعت کے لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ اپنے لیڈر سے اس بات کا جواب تو پوچھیں کہ وہ اپنے گاؤں میں اپنے علاقے میں جلسہ نہیں کر رہا، اسے سیکورٹی کے خدشات ہیں تو ہیں کس سے؟ عمران خان اسے گولی مارے گا؟ عمران خان تو جیل میں ہے یار۔ اب فضل الرحمان کی حکومت ہے، گورنر اس کا سالہ ہے، بنوئی ہے، سمدئی ہے، پورے کے پی کے کی گورنمنٹ ساری اس کی مرضی کی ہے، تو اسے یار خدا کے لیے عقل کے اندھو کچھ تو عقل کے ناخن لو، اسے یہ اس کو کس سے خطرہ ہے؟ اس سوال کا جواب مجھے دو۔ ایک بات پھر فضل الرحمان صاحب کی ملاقات ہوئی ہے لاہور میں، تو اس میں اس نے جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی ہیں، اللہ اکبر، آپ مانگے ہوئے، وہ کہتے ہیں مانگے ہوئے یا بھیک مانگ کے لی ہوئی جو چیز ہوتی ہے اس سے موت اچھی ہوتی ہے، وہ بغیرت ہوتا ہے جو دوسرے کے تلوے چاٹ کے اقتدار یا اعلیٰ منزل پہ پہنچے۔ عمران خان اکیلا کھڑا ہے، وہ کسی کی مدد نہیں لا رہا، سب کے سامنے اکڑ کے اس نے کل کہا موت قبول ہے۔ 3 دن پہلے عمران خان نے، اور یہ اس کا بہت بڑا، یہ تاریخ میں لکھنے کے قابل ہیں یہ چیزیں،
اس نے کہا وکیلوں کو پاکستان کے لوگوں کو کہہ دو، پاکستان کے لوگوں کو کہہ دو مجھے موت قبول ہے، میں آپ سے بے وفائی نہیں کروں گا۔ یہ ہوتا ہے لیڈر، یہ ہوتا ہے ایبسولوٹلی ناٹ۔ تم ایبسولوٹلی ناٹ تم کر سکتے ہو؟ تم میں کون ہے جس میں یہ ہمت ہے؟ ماضی کی تمہاری 35-40 سالہ تاریخ، تم تو اتنے غلیظ کردار ہو، تم نے ہمارے ملک کو یہاں پہنچا دیا۔ میں کر رہا تھا بات انقلاب کی، یہ انقلاب کیا آنے والا ہے اس کے بارے میں سوچو۔ یہ انقلاب بہت ہی تباہی لانے والا انقلاب آ رہا ہے۔ اللہ پاک اس سے ہمیں محفوظ رکھے۔ جو میرے خدشات ہیں آپ کو بھی وہ خدشات ہیں، مجھے پتا ہے صاحبان عقل اور صاحبان فہم، جب پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت جس کی عوام میں پاپولیرٹی مور دین 80% ہے، اس کو آپ جبراً روکیں گے اقتدار میں آنے سے، اور آپ ایک ایسے بگوڑے چور کو ملک کا وزیر اعظم بنائیں گے جس کے حوالے میں پاکستان کے سارے عوام جانتے ہیں کہ یہ چور ہے، یہ بگوڑا ہے، اس نے ہمارا ملک لوٹا ہے، اور پاکستان کے لوگ اسے پاکستان کا سب سے بڑا چور اور بگوڑا سمجھتے ہیں، اور ان لوگوں کو آپ اقتدار میں لاؤ گے تو اس کا رد عمل جب آئے گا پاکستان کے جو غیرت مند لوگ ہیں تو وہ رد عمل کیا ہوگا، اور اس رد عمل میں کون آمنے سامنے آئے گا اور اس کا پھر انجام کیا ہوگا۔ تو اس حوالے سے میں کہہ رہا ہوں ایک بہت بڑا انقلاب ہے۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ کرے یہ انقلاب آ تو چکا، یہ پرامن انقلاب رہے، اور یہ خون اور اس طرف نہ چاہے قتل و غارت گری، اور اس سمت میں اللہ کرے یہ انقلاب نہ جائے۔ آخر میں چودھری شجاعت حسین سے نواز شریف نے کی یہ ملاقات کی ہے۔ 4 صوبائی اسمبلی اور 2 قومی اسمبلی کی گجرات کی سیٹیں مانگی ہیں اس نے بھی، اور اس کے بعد اس نے آخر میں یہ مٹی پائی ہے، کہانی ختم۔ ہم پی ٹی آئی کے کے پرویز الہی نے گزشتہ 1 سال میں پی ٹی آئی میں شامل ہونے کے بعد ابھی تک وہ کسی حد تک ٹھیک ہی چل رہا ہے، ہم نہیں، لیکن وہ ٹرسٹیبل نہیں ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ پی ٹی آئی کے ورکرز وہ ٹرسٹیبل نہیں ہیں۔ وہ الیکشن جیتے، پی ٹی آئی میں آئے، اسے کچھ نہ کچھ سیاسی رول ضرور دے دینا چاہیے ایک پرانا سیاستدان ہونے کے ناطے، لیکن پی ٹی آئی کے جو لائل ڈاکٹر یاسمین راشد ہے جیسے ان جیسے لوگوں کے ہوتے ہوئے پرویز الہی صاحب کو کوئی اعلیٰ درجے کی وہ آئندہ میرے خیال میں اس کو نہیں ہونا چاہیے، اس کو بھی، کیونکہ بعد میں وہ چودھری شجاعت کے ساتھ ملے گا، یہ میری پیشن گوئی ہے۔ اس سے پہلے بھی پرویز الہی پی ٹی آئی کو، یہ میرے خیال میں اسے مشکوک نظروں سے دیکھتا ہوں، یہ میری رائے ہے کہ اس خاندان کا جو سابقہ ماضی کا کردار ہے اس سے کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ ایسے ہو سکتا ہے۔ تو آخر میں آپ کی خدمت میں یہ رکھوں گا، آپ بھی اپنے رائے سے مجھے آگاہ کیجئے کہ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں، آپ کی کیا رائے ہے۔ آپ کی رائے میرے لیے، ایک دوست نے کہا ہے وہ زرقا فلم کے حوالے سے کہ اس گانے پہ بناؤ، یار مجھے پتا ہے اس پہ میں نے کر دی ایک لاسٹ ویڈیو میں ویلاگ میں اس کا میں نے تذکرہ کیا تھا کہ تو کے نا واقف ہے آداب غلامی ہے ابھی، رقص زنجیر پہن کر بھی کیا جاتا ہے، میں نے کر دیا ہے، تو آپ اس کو دیکھیں۔ یہ لاسٹ ویلاگ جو میں نے بنایا اس میں اس کا تذکرہ میرے دوست میں نے کر دیا ہے۔ باقی انشاءاللہ نئے اپڈیٹس کے ساتھ نیکسٹ ویلاگ میں آپ سے مزید تفصیلی بات ہوگی، کیونکہ سیاسی حالات میں نے کہا موضوعات ایسے ہیں کہ وہ سب کا تذکرہ اگلے ویلاگ میں انشاءاللہ عامر فاروق جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اس کی پھرتیوں کا بھی ذکر کروں گا، سکندر سلطان راجہ کے الیکشن کمیشن کی پھرتیوں اور تیز تراریوں کا تذکرہ ہوگا، ہمایوں دلاور کہاں ہے اس پر بھی بات کروں گا، اور یہ کہ ایس بابر یہ کون ہے، یہ کس کا بیٹا ہے، اس کا باپ کون ہے، اس کی نسل کون سی ہے، ذرا اس کو بھی میں کھول کے آپ کی خدمت میں انشاءاللہ رکھوں گا۔ جمع رہیے گا میرے ساتھ۔ اس ویلاگ کو میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا، یہ بڑا خاص ویلاگ ہے، مکمل دیکھیے گا، جنہوں نے آخر میں چھلانگ لگا کے آگے ہیں پیچھے سے دیکھیں، اس ویلاگ کو مکمل دیکھیں، اور اس کا کچھ ایسا جو ایسا آپ کو پسند آئے اسے ہی کاٹیں، کاٹ کے بے شک دوستوں میں بھی میرا کوئی بھی یہاں پر کاپی رائٹ کا مسئلہ نہیں ہوگا، میرا سب کچھ سب کے لیے، میرے پاکستان کے لیے، میرے دوستوں کے لیے، مجھ سے جو محبت کرنے والے ہیں ان کے لیے، تو یہاں پر کاپی رائٹ کا کوئی ایشو نہیں آئے گا، میں کسی پر کلیم نہیں کروں گا انشاءاللہ کہ کاپی رائٹ کی ہے۔ آپ میرے ویلاگ کو شیئر کر سکتے ہیں تو شیئر کریں بھی ضرور، بلکہ میں تو چاہتا ہوں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میرے ویلاگز کو ضرور شیئر کریں
تاکہ مجھے بھی کوئی گرفتار کر کے لے جائے اور میں بھی ثواب دارین حاصل کر لوں۔ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میں آپ کے لیے دعا گو ہوں۔ اللہ میرے پاکستان کے ہر غریب، ہری مظلوم کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔